السلام علیکم۔ آج ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 6 کی ایک پوم ہے دی اولڈ براؤن ہارس، جو W.F. ہومز کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک امریکن پوئٹ تھے، اپنے زمانے کے بڑے مشہور آدمی تھے کہ یہ پوئٹ بھی تھے، یہ ڈاکٹر بھی تھے، یہ لائر بھی تھے، یہ انوینٹر بھی تھے، بڑے زبردست آدمی تھے۔ اور ان کی زندگی میں ان کو لوگ بڑا سراہتے تھے اور بڑے ایلیٹ لوگ ان کو پسند کرتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فخر کا باعث سمجھتے تھے، اور زندگی میں ہی ان کے کاموں کو کافی سراہا گیا، اور واقعی بہت اچھا لکھتے تھے اور بہت اچھا انداز سے بات کرنے کا۔ تو شروع کرتے ہیں جی، دی اولڈ براؤن ہارس۔ دی اولڈ براؤن ہارس looks over the fence in a weary sort of way. He seems to be saying to all who pass, "Well, folks, I've had my day. I'm simply watching the world go by, and nobody seems to mind," as they are dashing past in their motor cars, a horse who's lame and half blind. اچھا جی، اس پوم کا مطلب میں آپ کو 2 دفعہ سمجھاؤں گا، تو پہلے ایک دفعہ آسان سے سمجھتے ہیں، پھر اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے۔ ایک بوڑھا سا براؤن کلر کا گھوڑا ہے، وہ جو باڑ لگی ہوتی ہے نا گھوڑوں کو یا جانوروں کو روکنے کی، اس کے اوپر سے دیکھ رہا ہے ایک تھکے ہوئے انداز میں، ویری تھکے ہوئے انداز میں، ویری سارٹ آف اوے، کچھ ایسا سا انداز، کیسا سا انداز؟ تھکا ہوا۔ He seems to be saying، ایسا دکھتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک سے جو وہاں سے گزرتا ہے، to all who pass، کہ دوستو میرا تو دن گزر چکے، دوستو میں نے تو اپنے دن گزار لیے، میں نے تو اچھے دن گزار لیے، میں نے تو خوب اپنی زندگی میں بہت کچھ کر لیا۔ I am simply watching the world go by، اور اب تو میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ زندگی میرے سامنے سے کیسے گزر رہی ہے، دنیا کیسے گزرتی چلی جا رہی ہے، اور میں اب دنیا کے کسی کے کام میں حصہ نہیں ڈال رہا اور پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، بلکہ بس میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کیسے گو بائے، کیسے گزر رہی ہے، کیسے آگے بڑھ رہی ہے۔ اینڈ نو بڈی سیمس ٹو مائنڈ، اور اب میں چونکہ دنیا پارٹیسپیٹ نہیں بھی کر رہا، تو اب اس کو کسی کی کوئی اس بات کی فکر بھی نہیں ہے، یا کوئی اس بات کا برا بھی نہیں منا رہا کہ میں اگر یہاں تنہا کھڑا ہوں، بس دیکھ رہا ہوں کہ کیسے دنیا آگے ترقی کر رہی ہے اور اس میں میرا کوئی حصہ نہیں بھی ہے، تو اس بات میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایز دے آر ڈیشنگ پاسٹ ان دیئر موٹر کارز، اور وہ دیکھو تم ان لوگوں کو کہ وہ تیزی سے اپنی موٹر کارز میں گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈیشنگ، تیزی سے جانا، پاسٹ کسی کے پاس سے گزر جانا، تو میں جہاں کھڑا ہوں میں دیکھتا ہوں نا ان کو کہ میرے پاس سے بڑی تیزی سے اپنی موٹر کاروں میں گزرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ایسے گھوڑے کے پاس سے گزر جاتے ہیں جو کہ کچھ لنگڑا سا ہو گیا ہے اور تقریباً آدھا اندھا ہو گیا ہے، صحیح سے چلا بھی نہیں جاتا اور نہ صحیح سے دکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بوڑھا گھوڑا اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ بھائی یہ ہے، میں تو دنیا سے اب کٹ گیا ہوں، دنیا اپنے طور پہ آگے سے آگے جا رہی ہے، ہمیں کیا پتہ کہاں جا رہی ہے، ہمارا تو وقت گزر چکا۔ The old brown horse has a shaggy coat، اس بیچارے بوڑھے سے گھوڑے کا جو کوٹ ہے نا، یعنی جو اس کی کھال ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک شیگی ہے، اس کے بال بڑے بڑے سے ہو رہے ہیں، انکیمپڈ ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جب گھوڑے جوان ہوتے ہیں تو بڑے قیمتی چیز ہوتے ہیں، لاکھوں کے ہوتے ہیں، بعض گھوڑے تو لاکھوں سے زیادہ کے ہوتے ہیں، کروڑوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو گھوڑوں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، ان کو ہر وقت تیار رکھنے کے لیے ان کی خوب خدمت کی جاتی ہے، ان کے بالوں میں خوب کنگھا کیا جاتا ہے، مالش کی جاتی ہے ان کی زبردست طریقے سے، تو ان کے بال بڑے بہترین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو انہوں نے گھوڑا تصویر میں دکھایا ہے نا، یہ اولڈ نہیں ہے، اولڈ گھوڑے کے بال تھوڑے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی کاٹتا نہیں ہے، کوئی اس کی چٹیاں نہیں بناتا۔ اچھا جوان گھوڑا ہوتا ہے تو لوگ خوب احتیاط کرتے ہیں، بال بھی کاٹیں گے، سنواریں گے، بالوں کی چٹیاں باقاعدہ بنائیں گے، اس میں چھوٹی چھوٹی سی چٹیاں گوندیں گے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگے، ہر وقت فریش رہے، خوش رہے ہمارا گھوڑا، تاکہ وہ اچھی سواری دے ہمیں۔ اب ایک بوڑھا گھوڑا ہے جسے سواری دینی نہیں ہے، اس پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو اس کا زیادہ خیال ہی کوئی نہیں کرتا کہ کون اس کے بال بنائے، کون اس کو سنوارے۔ تو اس کے جو کھال ہے، یعنی اس کے اوپر جو کوٹ ہے، وہ کافی بکھرے ہوئے بالوں والا ہو گیا ہے، اس کو سنوارا نہیں کسی نے۔ The old brown horse has a shaggy coat, but once he was young and trim, and he used to trot through the woods and lanes with the man who was fond of him. But his master rides in a motor car, and it makes him feel quite sad when he thinks of the days that used to be and of all the times they had.
تو اس کے کوٹ تو پرانا، یعنی اس کی کھال تو بڑی بکھرے ہوئے بالوں والی ہو گئی ہے، لیکن ایک زمانہ تھا، ونس ایک دور ایسا بھی تھا کہ وہ جوان بھی تھا اور ٹرم بھی تھا. اب ٹرم کا مطلب یہاں پہ دبلا پتلا ہونا بھی لیا جا سکتا ہے اور سنورا ہوا ہونا بھی ہو سکتا ہے، کہ بالوں کو سنوارنا، کٹے ہوئے بال ہونا، چھوٹے چھوٹے خوبصورت کر کے بالوں کو کٹا ہوا ہونا. تو خوب اچھے سے بال اس کے سنورے ہوئے ہوتے تھے اور نوجوان ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا ایسا. اینڈ ہی یوز ٹو ٹراٹ. ٹراٹ کہتے ہیں گھوڑے کے ایک خوبصورت سی چال میں چلنا، تیز رفتاری کے ساتھ خوبصورت سی چال میں چلنا. ٹھیک ہے، یہ دوڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھی سی رفتار میں خوبصورتی کے ساتھ چلنا. تو ایک زمانہ تھا کہ وہ خوبصورتی کے ساتھ چلا کرتا تھا جنگلوں میں اور سڑکوں پہ. تو وڈز جنگلوں کو کہہ سکتے ہیں، اور لینز جو ہیں وہ ایسے راستے جو بنے ہوئے ہیں، تو سڑک بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور پیدل چلنے کا یا گھوڑے چلانے کا راستہ ہو سکتا ہے. تو وہ چلا کرتا تھا ان راستوں پر اس آدمی کے ساتھ جو کہ جس کو کہ اس سے بڑی محبت تھی. اس آدمی کو جو کہ اس پہ سواری کرتا تھا، وہ آدمی اس کو پسند کرتا تھا. فونڈ آف ہم مطلب گھوڑے کو پسند کرتا تھا، فونڈ آف ہونا کسی کو پسند کرنا. تو اس آدمی کے ساتھ جو اس کو پسند کرتا تھا، یہ جایا کرتا تھا جنگلوں میں یا کھیتوں یا سڑکوں پہ. لیکن اب اس کا مالک، بٹ ہز ماسٹر رائڈز ان اے موٹر کار، اب اس کا مالک ایک گاڑی میں سواری کرتا ہے اور اٹ میکس ہم فیل کوائٹ سیڈ، اور اس کی وجہ سے کافی اداس سا ہو جاتا ہے یہ گھوڑا. وین ہی تھنکس آف دا ڈیز دیٹ یوز ٹو بی، جب وہ سوچتا ہے ان دنوں کے بارے میں جو ہوا کرتے تھے، یوز ٹو بی جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے، اینڈ آف آل دا ٹائمز دے ہیڈ، اور وہ تمام وقت جو انہوں نے ایک ساتھ گزارا ہے. آل دا ٹائمز، وہ تمام دن، وہ تمام وقت جو انہوں نے ایک ساتھ گزارا. دے ہیڈ، انہوں نے، ان کے پاس تھے یا انہوں نے گزارے. Sometimes a friendly soul will stop near the fence with a tired old head, rests wearily on the topmost bar, and a friendly word is said. Then the old brown horse gives a little sigh as he feels the kindly touch, and a hand on his mane or his shaggy coat, and he doesn't mind so much. اچھا، اب کیا ہوا، کبھی کبھی کوئی دوستانہ سی روح، یعنی کوئی بچہ، کوئی انسان، کوئی دوستی بھرا انسان، کوئی اچھے دل والا انسان رک جاتا ہے وہاں چلتے چلتے، وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس آ کے رک جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک اداس سے گھوڑا کھڑا ہے اس باڑھ کے قریب جو لگی ہوئی ہے، دیکھیں یہ فینس لگی ہوئی ہے، جہاں پہ کہ اس کا تھکا ہوا بوڑھا سر آرام کر رہا ہوتا ہے ایک تھکے ہوئے انداز میں. اس نے اپنا سر یہاں ٹکایا ہوا ہوتا ہے تھکے ہوئے انداز میں، آن دا ٹاپ موسٹ بار، جو سب سے اوپر والی بار ہے. تو کبھی کبھی اس جگہ سے کوئی گزر رہا ہوتا ہے جہاں پہ اپنا سر رکھ کے تھکا ہوئے انداز میں کھڑا ہوتا ہے، اور ا فرینڈلی ورڈ از سیڈ، اور اس سے کوئی اچھے سے انداز میں بات کر لیتا ہے. گھوڑے کا اتنا اچھا گھوڑا ہے، شاباش گھوڑے سے، کوئی اس کو پیار کر لیتا ہوگا، کوئی اس کو چھو لیتا ہوگا، کوئی اس کو اچھی سی کوئی باتیں کہہ دیتا ہوگا. دین دا اولڈ براؤن ہارس گیوز اے لٹل سائے، تو وہ جو بوڑھا گھوڑا ہے وہ ایک ایسے کر کے ایک آواز نکالتا ہے. سائے کہتے ہیں ایسے ایک غمزدہ سے انداز میں سے کہنا. ایز ہی فیلز اے کائنڈلی ٹچ، جب وہ محسوس کرتا ہے کہ کتنی مہربانی سے کسی نے مجھے چھوا ہے. کس نے چھوا ہے؟ آف اے ہینڈ آن ہز میز، ایک ہاتھ میں جو اس کے مین، یعنی اس کے جو بال ہیں ان بالوں پہ، اور ہز شگی کوٹ، یا پھر اس کی کھال پہ کسی نے پیار سے ہاتھ پھیرا. اینڈ ہی ڈزنٹ مائنڈ سو مچ، اور اس کو بالکل بھی زیادہ برا نہیں لگتا. ایکچولی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے نا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ مائنڈ سو مچ، کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں نہیں، وی لائک اٹ ویری مچ. تو وی لائک اٹ ویری مچ کہنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آئی ڈونٹ مائنڈ سو مچ. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ کے وہاں رک جاتے ہیں چلتے چلتے، اور اس بیچارے کو اپنا سر بار پہ رکھا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بیچارہ اداس سا گھوڑا ہے. تو اس کو کبھی ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس کے کوٹ پہ، کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر دیتے ہیں سر پہ، اور کبھی کبھی جو ہے وہ اس سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں. تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی رکا ہے میرے پاس اور رک کے مجھ سے باتیں کر رہا ہے یا مجھے ہاتھ پھیر رہا ہے. تو So if you pass by the field one day, just stop for a word or two with the old brown horse who was once as young and as full of life as you. He loved the touch of your soft young hand, and I know he'll seem to say, "Oh, thank you, friend, for the kindly thought, for a horse who has had his day." تو اگر آپ کبھی گزر رہے ہوں ان کھیتوں سے کسی دن، تو پھر رکیے گا وہاں کچھ ایک دو باتیں کہنے کے لیے، فار اے ورڈ اور ٹو، کچھ ایک دو باتیں کرنے کو. ود دی اولڈ براؤن ہارس، اس بوڑھے گھوڑے کے ساتھ جو کہ کسی زمانے میں اتنا ہی جوان تھا، واز ونس ایز ینگ ایز فل آف لائف ایز یو، اور اتنا ہی زندگی سے بھرپور تھا جیسے کہ آپ ہیں.
تو اس سے باتیں کرنے کا بھی رک جائیے گا، کیونکہ ہی لو دا ٹچ آف یور سافٹ ینگ ہینڈ. اس کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ کا ہاتھ اس کو چھوئے گا، آپ کا پیارا سا نرم سا ہاتھ اس کو چھوئے گا. اینڈ آئی نو ہیل سیم ٹو سے، مجھے پتہ ہے کہ ایسا لگے گا وہ کہہ رہا ہے کہ او تھینک یو، بڑی مہربانی آپ کی دوست، اس محبت بھری، اس مہربانی بھری سوچ کے بارے میں کہ آپ میرے پاس رکے ایک ایسے گھوڑے کے لیے جس کی زندگی تو گزر چکی، ہو ہیز ہیڈ ہز ڈے، جس نے اپنے دن گزار لیے، جس کی زندگی تو بس اب اینڈ پہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑی اچھی سی پوم تھی. اب اصل میں آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پوم ہے یہ اولڈ براؤن ہارس کے بارے میں نہیں ہے. یہ پوم اصل میں ہے ایک ایسے بوڑھے شخص کے بارے میں جس نے اپنی پوری جوانی گزار دی اپنے بچوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو پالنے میں، ان کو آگے سے آگے بڑھانے میں، ان کو ایک ایسی ریس میں بگانے میں کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں، مجھ پہ سواری کریں اور وہ کامیاب ہو جائیں. ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، بھاگتا گھوڑا ہے اور کامیاب اس پہ سوار بندہ کہلاتا ہے. تو میں بھاگتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، میں اپنی ساری عمر اپنا سارا وقت لگا دیتا ہوں کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں، وہ زندگی میں آگے بڑھ جائیں. لیکن پھر جب وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ مجھے بھول جاتے ہیں، کیونکہ اب میں ان کے کسی کام کا نہیں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس تو ان کو دینے کے لیے کچھ نہ بچا. تو وہ اپنی موٹر کار میں اپنی نئی نئی چیزوں کے ساتھ گزرتے چلے جاتے ہیں. ان کو یاد بھی نہیں آتا کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں اداس ہوں، کوئی آئے مجھ سے بات کرے، کوئی آئے میرے گلے سے لگے، کوئی آئے مجھ سے کوئی کچھ کہے اور مجھ سے کچھ مانگے، مجھ سے کچھ پوچھے، مجھ سے کوئی مشورہ لے، کوئی تو آئے مجھ سے بات کرنے کو. تو اگر کوئی آ جاتا ہے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی آیا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے تم آ گئے، بس ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی اندر سے ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کے پاس آیا، ان سے بات کی. تو بھائی تم سے بھی یہ کہتے ہیں مشورے کے طور پہ، اگر تم بھی جانتے ہو کسی ایسے شخص کو جو کہ تنہا اکیلا بوڑھا ہو گیا ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرتا، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، تو کبھی موقع ملا کرے تو کبھی وقت نکال کے 2-4 منٹ گزار لیا کرو ایسے لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ دیں اور ان کو بڑا اچھا لگے کہ ہاں ہمارا وقت تو گزر گیا، اب ہمارے پاس کچھ دینے کو نہیں، لیکن اگر ہماری باتیں سن لو گے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی. ہے بھائی. الحمدللہ ہم لوگوں کے ملکوں میں تو ایسا ماحول نہیں ہے عام طور پہ کہ ہم اپنے بڑوں کو بھول جائیں، ہم اپنے بڑوں کی جو ہے وہ تعظیم نہ کریں اور ان کی بات نہ سنیں، اور اگر ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو ہم ان کو ایسا احساس دلائیں کہ آپ کسی کام کے نہ رہے آپ. ایسا ہمارا ماحول تو نہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمیں زیادہ کانشیس رہنا چاہیے، زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے دادا دادی یا کوئی بھی اور والدین کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اب وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں، ہم تو کسی کنٹریبیوٹ ہی نہیں کرتے، تو ان کو ایسا احساس دلانے کے بجائے ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے. خاص طور پہ بچوں کو ہی زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ بوڑھے جب لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کو بچوں سے باتیں کر کے زیادہ مزہ آتا ہے. تو بچوں کو پھر زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اپنے دادا دادی کے پاس بیٹھیں اور خاص طور پہ ان سے پوچھیں کہ دادا دادی آپ کے زمانے میں یہ کیسے ہوتا تھا، اور اب آپ لوگ جب ایسا کرتے تھے تو کیسے ہوتا تھا. ان سے کہانیاں پوچھیں، ان کے وقت کی، ان سے قصے پوچھیں، تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو دراصل یہ کہانی، یہ پوم جو ہے، یہ اولڈ براؤن ہارس، یہ ایک شخص ہے جس کی جو عمر رسیدہ ہو گیا ہے اور اپنا سر رکھے وہ بیٹھا سوچتا رہتا ہے کہ کب کوئی آئے گا اور مجھ سے باتیں کرے گا. ٹھیک ہے بھائی. اب ذرا اس کے کوشچنز دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ مشکل ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں. تو جی، واٹ ڈو وی لرن اباؤٹ دا ہارس فرام ہز اپیئرنس اینڈ بیہیویئر. ہم گھوڑے کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کی اپیئرنس اور اس کے بیہیویئر کے بارے میں. تو ہم کیا جانتے ہیں، فرام دی اپیئرنس اینڈ بیہیویئر وی نو دیٹ دا ہارس از، کیا ہے، گھوڑا. نام میں ہی پوئم کے، بوڑھا ہے، تھکا ہوا ہے، آلموسٹ بلائنڈ ہے نا، جیسے بوڑھے ہوتے ہیں، اور زیادہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا، ہے نا بھائی. تو آپ اپنے الفاظ میں جواب لکھیے گا. واٹ ڈز دا پوئٹ آسک دا ریڈر ٹو ڈو. پوئٹ ریڈر سے کیا چاہتا ہے؟ پوئٹ ریڈر سے چاہتا ہے کہ دا پوئٹ وانٹس دا ریڈر، آسکس دا ریڈر. ایس کیوں لگے گا؟ کیونکہ سوال میں ڈز ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ایس لگے گا. آسک لکھیں یا وانٹس لکھیں، دونوں باتیں چلیں گی. دا پوئٹ آسکس دا ریڈر ٹو اسٹاپ، ہے نا، کہ رک جائے تھوڑی دیر. اینڈ یہ دیکھیں یہاں پہ، اف یو پاس بائی دیٹ فیلڈ، if you pass by a field where there's an old horse, you should stop there and تو اب آگے خود بتائیے گا آپ. ٹھیک ہے، کہ آپ وہاں پہ کچھ دیر رکیے گا، کچھ دیر اس سے بات کر لیجیے گا، تھوڑا سا اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیجیے گا، اس کو اچھا لگے گا. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، نیکسٹ، when does the horse feel that the life is now not so bad. When there's someone there to talk to him, when there's someone there to pat him, then the horse feels that life is not so bad anymore.
ٹھیک ہے, اس کا جواب میں نے خود بتا دیا آپ کو, آپ دیکھ لیجیے گا. 30 questions are more difficult. اچھا دیکھتے ہیں مشکل سوال کیسے ہوتے ہیں بھائی. Why is the horse no longer used for riding? Give 2 reasons. یار یہ تو بتایا بھائی انہوں نے, the horse is old and the horse is, یہ دیکھ لیں جواب پوم میں موجود ہے. ٹھیک ہے, پھر who might have been responsible for neglecting the horse? Why was it neglected? The owner of the horse might be responsible. یہ آپ اپنے حساب سے کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں. Maybe the society is responsible because we no longer find old horses useful, so we don't care for them. یا آپ اس کے اونر کو رسپانسبل ٹھہرا دیں. Why was it neglected? It was neglected because it was no more useful, because it was not able to take people or get people to ride him, or it was not able to participate in races or any other sports that the horses are used for. It was not able to pull carriages وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں لکھ سکتے ہیں ہم. تو آپ دیکھیں آپ کو اس میں سے کیا سمجھ میں آتا ہے. What would you have done to make the horses last years comfortable? آپ کیا کرتے اپنے اس گھوڑے کی زندگی آخری زمانے کی اچھی بنانے کے لیے. ویسے تو بھائی ہمارے ملک میں تو کسی کے پاس گھوڑا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. گھوڑے تو امیر لوگ رکھتے ہیں. گھوڑے کو پالنے کے لیے آپ کو بڑا سا میدان چاہیے جہاں اس کو روزانہ چلایا جائے, اس کو اچھی خوراک کھلائی جائے, اس کو خوب مالش والش کی جائے. تو گھوڑے پالنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو جن کے پاس اچھے پیسے اور جگہ بھی ہو اتنی بڑی, کوئی گراؤنڈ بھی ہو اپنا ان کا, تو وہ گھوڑے پالتے ہیں. تو جو گھوڑے پالتے ہیں وہ ان کا خیال رکھتے ہیں. اور ویسٹ میں یہ خاص طور پہ انگلینڈ میں تو بہت زیادہ شوق ہے, امریکہ کے اندر بھی ہے اور بہت سے یورپین کنٹریز میں بھی بہت شوق ہے, لیکن انگلینڈ میں تو بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے گھوڑوں کو. بہت زیادہ گھوڑوں سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ. تو یعنی انسانوں سے اتنا وہ فری نہیں ہوتے, اتنا گھوڑوں سے فرینک ہوتے ہیں, یہاں تک مشہور ہے. تو گھوڑے اور کتے دو ان کی زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو ان کے یہاں ایسا ہے کہ جب کوئی گھوڑا بوڑھا ہو جاتا ہے تو انہوں نے ایسے گھر بنائے ہوئے ہیں, ایسے گھوڑوں کے گھر ہیں جہاں پہ کہ بوڑھے گھوڑوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ ان کی آخری عمر میں ان کی مالش والش کی جائے, ان کو سکون سے رکھا جائے. تو وہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے. اگر آپ ہوتے اور آپ کے پاس کوئی ایسا گھوڑا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ بتائیے, آپ اپنا خیال پیش کیجیے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ میں ایسے بوڑھے گھوڑے کے لیے ایک کام نکالتا. وہ کام یہ تھا کہ چھوٹے بچے, وزن تو نہیں اٹھا سکتا نا, زیادہ بوڑھا ہو گیا, نہ بھاگ سکتا ریس میں, تو چھوٹے بچوں کی سواری کے لیے, چھوٹے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے میں اس کا ایک چھوٹا سا اسٹال یا ایک چھوٹی سی جگہ بناتا جہاں ایک چھوٹے چھوٹے بچے آتے, اس سے کھیلتے, خوش ہوتے, ان کو ان کی کمر پہ سوار کرتا. تو ہلکے پھلکے بچوں کو تو وہ آرام سے اٹھا سکتا ہے نا, وہ چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو گیا, بچوں کا وزن تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بچے اس پہ سواری کر کے بڑا مزہ اٹھاتے, اس کو پیار کرتے, اور وہ بھی خوش ہوتا ہے, بچے بھی خوش ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اب ایسا کوئی آئیڈیا نہیں, اب دیکھیں آئیڈیا تو میں نے دے دیا ہے, تب آپ اپنا کوئی نیا آئیڈیا لائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے کوشچن آنسر سے میں ہمیشہ کی طرح پھر آپ کو بتا دوں, میری اس پوری ڈسکشن کا مقصد کیا ہے کہ کوشچن آنسرس آپ خود اٹیمپٹ کریں. پہلے آپ اچھی طرح سے پوم سمجھ لیں, جب پوم سمجھ میں آ گئی تو کوشچن آنسرس خود اٹیمپٹ کریں. اور جب آپ کوشچن آنسر اٹیمپٹ کر لیں پھر بھی کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو, پھر بھی آپ کو کچھ مشکل لگ رہی ہو, تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی مجھ سے بات کر لیں, نہیں تو کمنٹس کے اندر آپ لکھ دیں اپنا کوشچن جو آپ کو نہیں آ رہا, اور ساتھ میں اپنا جواب بھی, تاکہ میں یہ دیکھ تو لوں آپ نے کوشش کی بھی ہے یا نہیں کی. جب آپ یہ دونوں چیزیں مجھے دے دیں گے تو پھر میں آپ کو اس کا کریکٹ آنسر بتا دوں گا, کمنٹس میں وہاں پہ بتا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو ہوپ فلی آپ سے اب نیکسٹ فارم میں انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ملتے ہیں. اوکے جی, اللہ حافظ.